بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال۔ سیون شریف میں کشتی ڈوبنے سے 10 افراد جاں بحق۔ پاکستان میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1136 ہو گئی ہے۔ NDMA نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے باعث مزید 59 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1136 ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اس سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 10 ارب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ ہے۔ یونیسیف نے متاثرہ خاندانوں میں 10 لاکھ ڈالر مالیت کا امدادی سامان تقسیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث متعدد متاثرہ علاقوں تک رسائی منقطع ہونے کے باوجود انہوں نے متاثرہ خاندانوں میں 10 لاکھ ڈالر مالیت کا امدادی سامان تقسیم کیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق مزید 13 لاکھ ڈالر مالیت کا امدادی سامان جلد تقسیم کیا جائے گا۔ NDMA کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہونے کا تخمینہ ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کی آبادی متاثر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے مطابق اس وقت 72 اضلاع متاثر ہیں، جس میں بلوچستان کے 31، سندھ کے 23 اور خیبر پختونخوا کے 9، گلگت بلتستان کے 6 اور پنجاب کے 3 اضلاع شامل ہیں۔ 10.5 لاکھ سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 7,35,000 سے زیادہ مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ NDMA نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب سے گلگت بلتستان میں 5 پل اور 14 کلومیٹر طویل شاہراہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مجموعی طور پر 14 جون سے اب تک سیلاب سے 3,471 کلومیٹر طویل سڑکیں، 162 پل اور 170 دکانیں تباہ ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,000 سے زائد گھر اور عمارتیں جبکہ 8,231 مویشی بہہ گئے ہیں، جن میں سے 7,804 خیبر پختونخوا اور 427 سندھ میں متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 10.5 لاکھ سے زائد گھر اور عمارتیں جبکہ 7,35,000 سے زیادہ مویشی بہہ گئے ہیں۔ میرپور خاص کے علاقے جھڈو میں برساتی نالے میں پڑنے والے شگاف کے بعد پانی بدین کی طرف بڑھ رہا ہے اور شگاف کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو نے BBC کو بتایا کہ 100 فٹ چوڑا شگاف پڑا تھا اور اس سے 3 یونین کونسلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت پانی کا رخ ملکانی شریف کی طرف ہے اور وہاں سے یہ پانی دوبارہ LB اور D میں شامل ہو جائے گا۔ وزیر آبپاشی کا کہنا تھا کہ اس شگاف کی وجہ سے LB اور D پر دباؤ میں 20% کمی آئی ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے باعث ملک بھر میں 59 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سب سے زیادہ 31 ہلاکتیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جبکہ پنجاب میں 25، بلوچستان میں 2 اور بلتستان میں 1 شخص جاں بحق ہوا ہے۔ NDMA کے مطابق سب سے زیادہ اموات سندھ میں ہوئی ہیں، جہاں 160 بچوں سمیت 402 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 258، بلوچستان میں 244 اور پنجاب میں 168، کشمیر میں 41، گلگت بلتستان میں 22 اور اسلام آباد میں 1 فرد شامل ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 1634 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تحصیل درابن کے گاؤں گنڈی عاشق کے قریب ٹویا نالا کے مقام پر پل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پل بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ مقامی کونسلر متین بابر کے مطابق یہ پل کئی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے اور دونوں اطراف کے مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، مگر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کل سے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچا رہے ہیں۔ مقامی کونسلر کے مطابق گزشتہ روز رسیوں کے ذریعے دوسری جانب جانے کی کوشش کرنے والے 2 نوجوان پانی میں ڈوب گئے، جن کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے علاوہ اس مقام پر ایک ٹرک پانی میں جا گرا ہے، جس میں سوار 3 افراد لاپتہ ہیں۔ انہوں نے حکومت اور فوج سے عارضی پل تعمیر کرنے کی درخواست کی ہے۔ لوئر دیر میں 11 افراد جاں بحق، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان۔
خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع لوئر دیر میں حکام نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ سیلاب سے ضلع میں 11 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 164 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 16 مکان مکمل تباہ، 202 مکانات، 8 پلوں اور 32 سڑکوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ضلع میں 78 سکول اور پانی کی فراہمی کی 30 سکیمیں بھی سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جبکہ متاثرہ انفراسٹرکچر کو بھی بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل بلامیٹ اور تحصیل خل کے لیے 20 کروڑ روپے کی ترقیاتی بجٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ تونسا بارتھی روڈ پر سٹیل پل نصب کر کے ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ ڈی سی ڈی جی خان کے مطابق زندہ پیر اور دیگر علاقوں میں بھاری مشینری راستوں کی بحالی میں مصروف ہے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی فنڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا قیام۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے ازالے اور موجودہ بحرانی صورتحال میں قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے امدادی کوششوں کو فوری طور پر شروع کرنے کے لیے فلڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر 5 کروڑ روپے جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا تھا، لیکن ابتدائی رد عمل کے بعد امید ہے کہ FPCCI اس ہدف سے بھی زیادہ فنڈ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ کمیٹی 2000 خیمے فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے پہلے ہی اعلان کردہ دوائیوں اور میڈیکل سپلائر کی تقسیم اور ترسیل کو ایک مربوط انداز میں آگے لے کر بڑھے گی اور پاکستان بھر میں فلڈ ریلیف میں مصروف عمل معتبر سرکاری اور غیر سرکاری امدادی تنظیموں کو عطیات دے گی۔ بحران بازار کا پکنک پوائنٹ بھی سیلاب میں بہہ گیا ہے، کلام سے زمینی رابطہ منقطع۔ حالیہ سیلاب اس مقام پر موجود دکانوں، ریستورانوں اور پکنک پوائنٹ کو بہا کر لے گیا ہے اور یہاں سے آگے مشہور سیاحتی مقام کالام کا راستہ بھی کٹ گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں کو گیس کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ درہ بولان میں 2 پائپ لائنوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث کوئٹہ مستوئن کلات پشین زیارت کو گیس کی فراہمی معطل ہوئی تھی۔ ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود متاثرہ گیس پائپ لائنوں سے گیس کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی۔ سوئی سردرن گیس کمپنی کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق درہ بولان میں پانی کا بہاؤ اب بھی زیادہ ہے اور پانی کا بہاؤ کم ہونے تک متاثرہ مقام تک مشینری لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب گیس کی بندش سے LPG کی بھی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں لوگوں کو گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا۔ سرکاری دفاتر سے لے کر کچی آبادیوں تک کیا صورتحال ہے، اس پر شہریوں کا انتہائی برا حال ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ سیلابی علاقوں میں پانی کا اخراج جاری ہے۔ PDMA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت دریائے سندھ میں تونسا، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہے اور دریا سے منسلک تمام اضلاع کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ آخری گھر کی مدد تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان مسلم نون کے نائب صدر مریم نواز شریف نے جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے تونسا میں متاثرین سے ملنے پہنچی ہیں۔ متاثرین سے ملاقات کے بعد مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ آخری گھر کی مدد نہیں کر لیتے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ جلد از جلد کیا جائے گا۔ پاکستان میں مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے NDMA کے مطابق 2.5 ماہ میں 1136 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ NDMA کے مطابق مجموعی طور پر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ آبادی اس قدرتی آفات سے متاثر ہونے کا تخمینہ ہے۔
پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اس سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک ملک کے 110 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، جہاں 10.5 لاکھ سے زائد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہیں دیہی علاقوں میں 7 لاکھ سے زیادہ مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ صوبہ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 23 اضلاع آفت زدہ ہیں، جبکہ 1.45 کروڑ سے زیادہ آبادی متاثرین میں شامل ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 34 اضلاع اور 91,82,000 سے زیادہ افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 8 اضلاع اور وہاں کے 48 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 43 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 29 اگست کو کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر آب ضرور رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انہیں اس کشتی ڈوبنے کے حادثے کی وجہ سے صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ فوری ریسکیو آپریشن کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی ہدایت کی کہ آئندہ اس طرح کے حادثات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے اور عوام انتظامیہ سے تعاون کریں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی سیلاب کے متعلق اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔